بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ دین کی بات پھیل چکی ہے۔ عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کا چرچا ہے۔ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ قبائل کے رؤسا بھی گروہ در گروہ توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ وارد ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر اطاعت کا اقرار کر کے اور مسلمان ہو کر آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بالادستی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ انہی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس عامر بن طفیل بھی مدینے آتا ہے۔ اس کی قوم نے روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا، عامر لوگ جوگ در جوگ اسلام لا رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو بہتر ہے۔ عامر جو ایک متکبر اور بالادست سردار ہے، جواب دیا تھا، واللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک عرب مجھے اپنا بادشاہ تسلیم نہ کر لیں اور میرے نقش قدم پر نہ چلنے لگے، پھر میں کیسے قریش کے اس جوان کی پیروی کروں۔ پھر جب عامر بن طفیل نے اسلام کی مقبولیت اور اس کا جاہ و جلال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، چند ساتھیوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہا، محمد میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے افراد سے محتاط رہتے تھے، سو آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، حتیٰ کہ آپ اللہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ اس نے پھر وہی مطالبہ کیا، محمد میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر انکار کر دیا۔ وہ یہی کہتا رہا، محمد میرے ساتھ چلیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی اربد کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ساتھ مل کر عامر نے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ عامر نے اربد سے کہا، میں محمد کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا، تم موقع پا کر تلوار کا وار کر دینا۔ اربد تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے مستعد ہو گیا۔ پھر وہ دونوں دیوار کے ساتھ علیحدگی میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر سے بات چیت کرنے ان کے پاس آئے۔ اربد کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ وہ جب بھی تلوار سوتنا چاہتا اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا، آخر تک وہ تلوار میان سے نہ نکال سکا۔ ادھر عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش میں تھا اور اربد کو دیکھ رہا تھا جو جامد و بے بس کھڑا ہوا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مڑ کر اربد کی طرف دیکھا اور آپ نے عامر سے فرمایا، عامر اسلام قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا، محمد میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے صاف جواب دیا، آپ کو وہی کچھ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے اور آپ پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ عامر بولا، میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے بادشاہت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو بعد میں پورا نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے صاف صاف اور جرأت مندانہ جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یا آپ کی قوم کو سرداری نہیں ملے گی۔ پھر عامر نے اپنے مطالبے میں قدرے تخفیف کرتے ہوئے کہا، پھر ایسا کرتے ہیں، میں اہل بادیہ کا بادشاہ ہوں گا اور آپ اہل شہر کے۔ آپ کا وہی صاف اور کورا جواب تھا، نہیں۔ اس پر جوش و غضب سے عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ چلا کر کہنے لگا، محمد اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہارے اس شہر کو برق رفتار گھوڑوں اور نوجوان جنگجوؤں سے بھر دوں گا۔ میں یہاں کی ہر کھجور سے ایک گھوڑا باندھوں گا اور گفتان کے 1000 بھورے گھوڑوں اور اتنی ہی بھوری گھوڑیوں کے ہمراہ تم پر حملہ آور ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پیچو تاب کھاتا اور دھمکیاں دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، عامر کے متعلق مجھے بے فکر کر دے اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ عامر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے سے نکل کر اپنی قوم کے دیار کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ وہ اپنے علاقے میں پہنچ کر ایک زبردست لشکر تیار کرے گا اور مدینہ پر چڑھائی کر دے گا، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں آرام کی گھر سے سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے گھر ٹھہرنے والے شخص کو بھی لوگ فاسق و فاجر گردانتے تھے۔ عامر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ مجبوراً سلولیہ کے ہاں جا اترا اور اس کے خیمے میں پڑ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں عامر کی گردن پر ایک گلٹی نکل آئی
ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر ظاہر ہوتی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ گلٹی کو دیکھ کر عامر گھبرایا اور بے حد پریشان ہوا۔ وہ سوجن کے مقام کو چھوتا اور کہتا، اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیا کے گھر میں موت، یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جائے موت کی کوئی قدر و منزلت۔ عامر کی تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سرماؤں کی تلوار سے قتل ہوتا، مگر یہ کیا، وہ ایک فاحشہ کے گھر میں جانوروں کی بیماری سے مر رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی ذلت امیز موت تھی۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا گھوڑا لاؤ۔ گھوڑا حاضر کیا گیا۔ وہ ایک ہی جست میں گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ ہاتھ میں تھاما۔ گھوڑا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیا کے گھر میں موت۔ اس کا گھوڑا چکراتا رہا۔ موت نے عامر کو مزید مہلت نہ دی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا جہنم واصل ہو گیا۔ عامر کے ساتھیوں نے اس کی لاش وہیں چھوڑی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ قوم کی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا، اربد پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا، خبر کیا ہوتی، محمد نے ہمیں کسی شے کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے۔ کاش وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم تیر مار کر اسے قتل کر ڈالتے۔ یہ بات کہنے کے 1 یا 2 دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو بھسم کر ڈالا۔ تو ناظرین، ایسے ہی مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔